السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھیں یہ اخبار اجمیر شریف سے جاری کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ بریلوی علماء عرس کے موقع پر مسجد، اکبری مسجد یا شاہجہانی مسجد یا کسی بھی جگہ پر اجمیر شریف کے اندر خطاب نہیں کر سکتے۔ ہری پگڑی والے، سفید پگڑی والے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان جہلا کو ہوا کیا ہے۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ان جاہلوں کو ہوا کیا ہے۔ ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ اجمیر شریف کی وجہ سے جو آج یہاں اجمیر شریف میں رہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ بڑے بڑے اونچی بلڈنگوں میں بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ عیش و عشرت کی زندگی یہ جو گزار رہے ہیں نا، اور مزار شریف کے وہاں کے جو زائرین ہیں ان سے یہ فائدہ لے رہے ہیں نا، یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مزاروں کے تقدس کو بچایا۔ آج یہ اس مزار مقدس کی کمائی کھا کے نا اپنے پیٹوں کو موٹا کر کے اونچی اونچی بلڈنگوں میں رہ کر فخر کرتے ہیں نا، یہ بھی اعلیٰ حضرت کی دین ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مزار کے تقدس کو بچایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے آج یہ کہتے ہیں بریلوی علماء کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا آج؟ ارے اعلیٰ حضرت نے ہندوستان ہی نہیں بلکہ تمام دنیا کے مزاروں کے تقدس کو بچایا ہے۔ آج جو تمہیں شان و شوکت مل رہی ہے نا، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے، ورنہ اگر اعلیٰ حضرت کے فتاوے موجود نہیں ہوتے نا اور اعلیٰ حضرت کی کوششیں موجود نہیں ہوتی تو آج تمہارے پاس اتنی عالی شان بلڈنگیں نہیں ہوتی۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت کی دین ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اجمیر شریف کے بارے میں ارشاد فرمایا، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جن جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، ان جگہوں میں سے ایک جگہ اجمیر شریف بھی ہے۔ یعنی جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہوتی ہوں وہ اجمیر شریف جائے اور خواجہ گئی نواز کے قدموں میں دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی برکت سے دعا کو قبول فرما لے گا۔ جہلا کو یہی نہیں پتہ کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا، اگر کوئی اجمیر شریف کو توہین کی نظر سے اجمیر کہہ دے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اجمیر شریف کا مقام اور اجمیر شریف کی بلندیاں لوگوں کے دلوں میں کس طریقے سے ڈالی ہے، اور لوگوں کو اجمیر شریف کی طرف اعلیٰ حضرت نے کیسے بلایا۔ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے 2 مرتبہ اجمیر شریف کی حاضری کی۔ ایک مرتبہ آپ جب حج کرنے گئے اور جب آپ وہاں سے واپسی ہو رہے تھے تو پورے بھارت کے تمام شہروں کے لوگ چاہتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کا قدم ہمارے شہر میں پڑے، لیکن اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کیا کہ میں بھارت میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے میں غریب نواز کی چوکھٹ پر حاضری دینا چاہتا ہوں۔ ان کے نانا کے یہاں میں حاضری دے کے آیا، اب میں غریب نواز ان کے نواسی کی بارگاہ میں حاضری دینا جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت اجمیر شریف تک گئے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت اپنے مریدوں کے ساتھ اجمیر شریف جا رہے تھے اور راستے میں اسٹیشن پر آپ نے نماز پڑھی۔ ٹرین چھوٹنے کا ٹائم ہوا، ٹرین نے پہلی سیٹی دی، اعلیٰ حضرت کی 1 رکعت پوری ہوئی۔ ٹرین نے دوسری سیٹی دی، آپ کی دوسری رکعت پوری ہوئی۔ ٹرین نے تیسری سیٹی دی، اعلیٰ حضرت کی تیسری رکعت پوری ہوئی۔ ٹرین چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹرین چلتی نہیں، آگے نہیں پیچھے کو چلتی ہے۔ پیچھے چلائیں تو چل رہی ہے، آگے چلائیں تو نہیں چلتی۔ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، انجینئر بلایا گیا، ٹرین کا انجن دکھایا گیا، کوئی پریشانی دقت نہیں۔ اس نے کہا یہ تو کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ اتنے میں اسٹیشن ماسٹر تھا، وہ اعلیٰ حضرت کے قریب آیا۔ اعلیٰ حضرت نے نماز کو مکمل کی۔ اعلیٰ حضرت نے جیسے ہی قدم ٹرین میں رکھا، قدم رکھنا تھا، پہلے پیچھے چل رہی تھی، ٹرین میں قدم رکھنا تھا، ٹرین آگے چل رہی۔ جب اس نے اعلیٰ حضرت کے مقام اور بلندی کو دیکھا، پوری رات سو نہ سکا اور صبح میں اٹھا، اپنا چارج کسی بندے کو دیا اور اجمیر شریف پہنچا۔ جب اجمیر شریف پہنچا تو اس وقت اعلیٰ حضرت اجمیر شریف میں اکبری مسجد میں بیان فرما رہے تھے۔ ایک روایت میں آتا شاہجہانی مسجد میں، لیکن آپ بیان فرما رہے تھے اجمیر شریف کی سرزمین پر، اور آپ کا مسجد میں بیان چل رہا تھا۔ وہ انسان پہنچنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے بیان کو سنا اور آپ کے قدموں پر گر گیا اور ہاتھ جوڑ کے بولا، حضور مجھے بھی آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان فرمایا، اور اس کا نام غوث اعظم کے نام مبارک کی برکت سے اس کا نام عبدالقادر رکھا۔ آپ دیکھیں خواجہ گئی نواز کے قدموں میں پہنچ کر اعلیٰ حضرت ایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت سے نواز رہے ہیں، اور یہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اجمیر شریف کے بارے میں کیا بولتے ہیں۔ اگر بریلی والا نہیں ہوتا تو آج کسی مزار کا تقدس واقع نہیں ہوتا۔